علامہ صاحب، میاں بیوی میں اگر علیحدگی ہو جاتی ہے، جو بچے ہیں وہ عدالتوں میں خوار ہوتے ہیں، دو خاندان میں خوار ہو رہے ہیں، 15 دن کے بعد جس کے پاس بھی بچے ہیں ان کی 15 دن کے بعد ایک ملاقات ہوتی اور بسا اوقات وہ بھی نہیں ہو پاتی. کیا شریعت کا حکم ہے کہ اگر میاں بیوی میں علیحدگی ہے، طلاق ہو گئی ہے، جو کہ ایک ناپسندیدہ فعل ہے، بچوں کے مستقبل کے حوالے سے جو قوانین ہیں ان پر ہم میاں صاحب کی بھی رائے لیں گے، شرعیاً کیا حکم ہے؟ لیکن جس وقت ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ طلاق ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ماں نہیں رہی اور باپ نہیں رہا. ماں اور باپ کی جگہ جو ہے نا وہ بالکل ان کا رشتہ برقرار رہتا ہے طلاق ہونے کے باوجود بھی. تو بالکل اس کو کٹ آف کروا دینا یا ان کا بالکل آپس میں لا تعلقی کروا دینا یا ملاقات و بندیاں عائد کرنا یہ کسی بھی طور درست بات نہیں ہے. جس وقت قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ابتدائی ایام کے اندر جس وقت بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے تو اس کو رضاعت کا بقایا طور پر معاوضہ دے کے اس سے رضاعت کروانے کا حکم ہے تاکہ ایک بچے اور ماں کی افیلیشن جو ہے برقرار رہے. اسی طرح جس وقت کوئی معاشی ضروریات ہوں تو والدین کے لیے جو ہے نا بات یہ ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی صلاحیت دی ہے بالعموم ذمہ داری والد کے شولڈر پہ عائد ہوتی ہے. لیکن اگر ماں بھی معاشی اعتبار سے مستحکم ہے تو اس صورت میں بچوں کی کفالت یا ان کی ضروریات کی جو ہے نا نگہداشت کرنا یہ طلاق ہو جانے کے باوجود بھی کسی ایک کے پاس بھی اور دوسرے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کا اپنا رول پلے کرے. یہ جو ہمارے معاشرے میں اس طرح کا ایک تصور ابھر آتا ہے کہ اب طلاق ہونے کے بعد ماں باپ کا ریلیشن بھی ختم ہو گیا، جس کے پاس بچے موجود ہیں شاید وہی اس کا اکیلا جو ہے لک آفٹر کرنے کی ذمہ داری رکھتا ہے. یہ بات درست نہیں ہے. ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ دینی تربیت کرنا، اخلاقی تربیت کرنا اور ان کی نشو و نما اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنا یہ والدین کی یکساں ذمہ داری ہے. اور اس ذمہ داری سے جو بری ذمہ نہیں ہو سکتے والدین اگر وہ ایون کہ ان کی اپنے طلاق بھی ہو جائے. جو ہمارے معاشرے کے اندر ان کے درمیان ملاقاتیں کروانے جو تعطل ہے میں یہ سمجھتا ہوں اس کو اندر بہتری لانے کی ضرورت ہے. اور یہ بات عدالتوں تک نہ جائے تو بہت بہتر ہے. یہ ڈومیسٹک لیول کا پر مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے کہ والدین کا ایک ایسی کوآرڈینیشن اسٹیبلش ہو جائے اگر وہ جب بھی ملنا چاہے والد بچوں کو یا والدہ بچوں کو تو اس کے اندر کوئی امر مانے نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ یہ بات یہ ہے کہ والد کی موجودگی ہو یا والدہ کی موجودگی ہو اس سے بچوں کے اندر ایک اسٹرینتھ پیدا ہوتی ہے. اور دونوں سے کسی ایک کی عدم موجودگی سے وہ ویکنس کا شکار ہوتا ہے، سماجی اعتبار سے بھی اور تربیت کے اعتبار سے، محبت کے اعتبار سے بھی. اور معاشرے جس وقت وہ عام بچوں سے ملتے ہیں جن کے والدین جو گھر میں موجود ہوتے ہیں تو ان کو دیکھ ان میں ایک احساس کمتری کیفیت زیادہ ہوتی ہے. تو اس احساس کمتری کیفیت سے ان کو باہر نکالنا یہ دونوں والدین کی ذمہ داری بن رہی ہے. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں طلاق ہو جانے کے بعد بھی کئی ایسی مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں جن کے اندر والدین کے تعلقات بچوں کے ساتھ مثالی رہے ہیں اور کبھی بچوں کو یہ بات محسوس نہیں ہوئی کہ ہم ایسے فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، سپلٹ فیملی ہے. وہ باقاعدہ اور اپنے آپ کو بالکل جو ہے اپنی زندگی جو ہے نا اس کی تمام ضروریات کو اپنے والد کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں، والدہ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں. میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ بیان کروں گا پھر اس کے بعد آپ بات آگے بڑھائیں دوسرے پارٹیسپینٹس کے ساتھ. میرے ایک دوست تھے، ان کی والدہ کو ان کے والد نے طلاق دے دی تھی. وہ اس وقت جو ہے نا انگلینڈ میں رہتے ہیں. جب بھی واپس آتے ہیں اپنے والد کے ساتھ ان کے گھر میں ٹھہرتے ہیں لیکن اس دوران اپنی والدہ کے ساتھ مسلسل ملاقاتیں کرتے رہتے ہیں. نہ اس بات کے اوپر ان کے والد کو اعتراض ہے اور نہ ہی والدہ نے کبھی یہ بات کہی ہے تم میرے گھر کی بجائے والد گھر میں کیوں رہ رہے ہو. ان کی والدہ نے کسی اور کا شادی کر لی تھی تو ان کے والد جو ہے نا کبھی انہوں نے اس کے مسئلے میں رکاوٹ کھڑی نہیں کی. اپنی ماں کو جا کے ملتے ہیں، ان کے لیے بھی تحفے تحائف لاتے ہیں، ان سے اپنی محبتوں کو بھی حاصل کرتے ہیں. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں انسان کی ایگو اس درجے کی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نباہ نہیں ہو سکا، ان کا باہم آپس سیٹلمنٹ نہیں ہو سکی یا ان کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہو سکی، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے بچے دنیا میں آ گئے ہیں ان سے ان کی جو ہے نا تعلقات کو منقطع کر دیا جائے، بلکہ ان کی کفالت، ان کی تربیت اور تعلیم کے جملہ معاملات جو ہیں والدین کو جاری رکھنے چاہیے. ٹھیک. اچھا علامہ صاحب، کس عمر تک بچے کا جو خرچ ہے وہ والد کے اوپر، اگر وہ والدہ کے پاس ہے اپنی علیحدگی کے بعد، طلاق کے بعد والدہ کے ساتھ رہائش ان کی ہے، کس عمر تک اس کا خرچہ والد کے ذمہ ہے؟ ایک تو بات ہے لاء کی جو آپ میں تو میرا خیال ہے اس کے بارے میں زیادہ بہتر داؤد صاحب کی رہنمائی کریں گے. بالعموم تو دنیا میں 18 سال کو ایک بلوغت کی ایج مانا جاتا ہے، لیکن اسلام کے اندر اس طرح کا تصور نہیں ہے. اسلام میں تصور ہے جب تک وہ ضرورت اس کو رہے بچے کو، جب تک ضرورت رہے بچے کو والد کو اسے کرتا رہنا چاہیے. اور اسی طرح معاملہ جو ہے نا ایک اسٹیج پہ آ کے ریورس بھی ہو جاتا ہے. جس وقت والد محتاج ہوتے ہیں تو پھر بچے کا یہ ذمہ داری آ جاتی ہے کہ والدین کی لک آفٹر کرے جب تک ان کو ضرورت باقی رہتی ہے. نہ اس میں کوئی اولڈ ہاؤس کا کنسیپٹ ہے، نہ ہی کوئی یورپین تصور زندگی ہے کہ جس کے اندر بچہ جب جوان ہو گیا ہے تو والدین اس کی ضروریات پوری کرنے قاصر نظر آتے ہیں. میں یہ بات سمجھتا ہوں پاکستان اس لحاظ سے ایک مثالی ملک ہے جس میں بچے بغیر دور اسٹینفورڈ چلے جاتے ہیں، میساچوسیٹس چلے جاتے ہیں، بوسٹن چلے جاتے ہیں، آکسفورڈ ہارورڈ چلے جاتے ہیں، تب بھی ان کی فیسیں والدین ہی پے کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسی بات نہیں کہ بلوغت کے بعد یا شادی کے بعد والدین جو لک آفٹر کرنا چھوڑ دیں.
اللہ کے فضل ہماری اپنی فیملیز کا ہم یہ دیکھتے ہیں، ہمارے بچے شادی شدہ بھی ہوں تو ہم ان کی ضروریات کو پورا کریں، کبھی تعامل سے کام نہیں لیتے. یہ اللہ نے محبت کا کیسا رشتہ بنایا ہے کہ جس کے اندر کوئی لمٹ نہیں ہے ایج کی کہ اب اتنی عمر ہو گئی ہے تو ہم نے ان کی کفالت چھوڑ دینی ہے. جب تک ہمارے اندر استعداد موجود ہے، صلاحیت موجود ہے معیشت کے معاملہ چلانے کی، تو ہم نے بچوں کی جو ہے نا ہمیں ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کرتے رہنا چاہیے جب تک ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا تعلق اس چیز سے میری اگر معیشت ہے، معیشت مضبوط ہے، بچے کی معیشت کمزور ہے تو مجھے ہر صورت کو اسسٹ کرنا چاہیے. اس کی معیشت مضبوط ہے، میری کمزور ہے، پھر اسے مجھے اسسٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے.